السلام علیکم دوستو، آئی ایم ہسٹورین چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کا میرا ٹاپک ہے طلوع اسلام۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میرا آنے والا کام آپ تک پہنچ سکے۔ اسلام کا ظہور تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اسلام کا آفتاب سرزمین عرب میں طلوع ہوا، جس نے اپنی ضیاء پاشی سے تمام کائنات عالم کو منور کر دیا۔ سرزمین عرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ایک صحرائی خطہ ہے جو بے آب و گیا ریگستان پر مشتمل ہے۔ یہ براعظم ایشیا میں واقع ہے اور 3 اطراف سے بحیرہ روم، خلیج فارس اور بحیرہ عرب سے گھرا ہوا ہے۔ طلوع اسلام سے قبل یہ ملک جہالت، توہم پرستی اور لا قانونیت کا شکار تھا۔ اس کے باشندے خانہ بدوش اور صحرا نشین تھے اور تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے، نیز مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے۔ وہ نہ صرف ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتے بلکہ قمار بازی اور مے نوشی جیسی لعنتوں کے بھی شکار تھے۔ غرور، بغض، حسد، جنگ و جدل اور کینہ و نفرت ان کے خصائل تھے اور بت پرستی ان کا شیوا تھا۔ مکہ میں 14 بتوں کا گہوارہ، کعبہ ان کا قدیم معبد تھا۔ عرب قبائل میں قریش کو ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ 6 صدی عیسوی کے آخر میں شہنشاہ کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گویا ایک ایسی ہستی عالم ظہور میں آئی جو دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنے والی تھی اور جس کی ضیاء نور دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچنے والی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ 4 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ جانے سے آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے اپنے ذمہ لی، جن کے ہاں آپ نے نہایت غربت اور تنہائی کی زندگی بسر کی۔ 40 سال کی عمر میں آپ حق تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر مبعوث ہوئے۔ جب آپ نے قریش مکہ کے سامنے پیغام حق پیش کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن اور در پہ آزاد ہو گئے۔ جب اہل مکہ کی عداوت انتہا کو پہنچ گئی تو بحکم خداوندی 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی سال سے سن ہجری کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرتی تنظیم و اصلاح کے ساتھ ساتھ سیاسی تنظیم بھی شروع کر دی۔ ہجرت کے 11 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور رفتہ رفتہ تمام عرب اسلامی عظمت کے زیر نگیں آ گیا۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے دیگر ممالک میں بھی مبلغین دین بھیجے گئے۔
8 جون 632 عیسوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے ایک مکمل منظم نظام زندگی اور حکومت الہی کا تخیل پیش کیا، اور خود ابتدا سے لے کر آخر تک ان اصولوں پر کاربند رہے جو تمام عالم کے لیے مشعل راہ ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف دین حق کے مبلغ اور مصلح انسانیت تھے، بلکہ انسان کامل، عظیم ترین مدبر اور حق آموز اخلاقی و سیاسی رہنما بھی تھے۔ بدر، احد، حنین، خندق اور تبوک کے غزوات میں اسلام کے مٹھی بھر فداکار شہدائیوں کی کامیابی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت و شجاعت، عسکری تدبر اور فہم و فراست کا نتیجہ تھی۔ دین اسلام کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو فلسفہ حیات پیش کیا، وہ ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے ایک کامل نظام زندگی کا درجہ رکھتا ہے، جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کی مشکلات کا حل موجود ہے۔ اسلام کا پیغام کسی ایک ملک اور قبیلہ کے لیے مخصوص نہ تھا، بلکہ تمام بنی نوح اسلام کے لیے تھا، جس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ایک تحریک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی، جس کا مقصد اسلامی غلبہ کا قیام تھا۔ اس تحریک سے صرف مکہ اور مدینہ کے رہنے والے یا صحرا نشین بدو ہی وابستہ نہ تھے، بلکہ ہر ملک اور قوم کے لوگ جو حلقہ باگوش اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ ہندی ہوں یا افغانی، ایرانی ہوں یا تورانی، سائبیریا کے رہنے والے ہوں یا ملک حبش کے باشندے، سب کے سب بلا کسی تخصیص امتیاز کے اخوت و مساوات، حریت اور نصرت اسلام کے دل دادا تھے۔ گویا ایک کعبہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک خدا کو ماننے والوں کا مقصد حیات بھی ایک ہی تھا، اور وہ ایک ہی مرکز پر جمع ہو کر ایک ہی نصب العین یعنی روئے زمین پر اسلامی غلبہ کے متمنی اور اس کے لیے کوشاں تھے۔ 7ویں صدی عیسوی کے آغاز سے لے کر صرف ایک صدی کے عرصہ میں اسلام کے فدائیوں نے مغرب میں ایشیائی کوچک، شمالی افریقہ، جزیرہ نما ہسپانیہ اور مشرق میں عرب و عجم، ایران، افغانستان اور ترکستان کو زیر نگیں کر کے اور وہاں ہلالی پرچم لہرا کر اسلامی غلبہ و اقتدار کو قائم کر دیا۔ نیز بازنطینی اور ساسانی جیسی دو عظیم سلطنتوں کو ختم کر کے اسلام کی عظمت کو دوبالا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے، جن کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہو گئی اور مدینہ کی بجائے دمشق دارالسلطنت
مقرر ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں تقریباً 100 سال تک دمشق ہی کو اسلامی دنیا کے مرکز کی حیثیت حاصل رہی۔ خلیفہ ولید اول کے دور میں 705 عیسوی تا 715 عیسوی کے دور اقتدار میں سندھ پر عربوں کا حملہ ہوا۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا کام اچھا لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا۔ اللہ حافظ۔